अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वीडियो के अंदर कौम लूत की बदआमालियाँ और उन पर अल्लाह के अज़ाब का नज़ूल कैसे हुआ, इससे मुतल्लिक़ मुकम्मल वाक़या कुरान की रोशनी में बयान किया गया है। कौम लूत अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान मजीद में कई मकामात पर बयान की गई है, जिनमें सूरत अल-अराफ, सूरह हूद, सूरत अल-हुजर, सूरत अल-नमल, सूरत अल-अनकबूत और सूरत अल-कमर शामिल हैं। ये कहानी इबरत और नसीहत से भरपूर है, जिसमें अल्लाह ताला ने कौम लूत को उनके गुनाहों की पादाश में सख्त अज़ाब दिया। कौम लूत अलैहिस्सलाम शहर सदोम और अमूरा में आबाद थी। ये लोग नहायत बदआमाल और बदकिरदार थे। इनकी बदकिरदारी का सबसे बड़ा जुर्म हम जिन्स परस्ती था, जो इनकी ज़िंदगी का मामूल बन चुकी थी। अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को इन लोगों की हदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से खबरदार किया और उन्हें तौबा की तरफ बुलाया, मगर कौम ने इनकी बात ना मानी और इनका मजाक उड़ाया। कुरान मजीद की रोशनी में सूरत अल-आराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने लूत को भेजा जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई करते हो कि तुमसे पहले किसी ने जहां वालों में से नहीं की। क्या तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए हो। सूरह हूद में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब हमारा हुक्म आज़ाब आया, हमने इस बस्ती को तलपट कर दिया और इस पर कंकर की पत्थरियां लगातार बरसाईं, जो कि तहबतः निशान ज़दा थीं तुम्हारे रब के यहाँ से, और वो ऐसी जगहों से कुछ दूर न थे जो ज़ालिमों के लिए मुकर्रर किए गए हैं। कौम लूत की सरकशी और नाफरमानी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि वो अल्लाह ताला से डरें और अपने नापाक आमाल से बाज आएं। उन्होंने अपने कौम को बताया कि अल्लाह ताला की रज़ा और जन्नत इन लोगों के लिए है जो पाक दामनी इख्तियार करते हैं, मगर कौम लूत ने उनकी नसीहतों को नज़रअंदाज किया और उनके साथ बदसलूकी की, जिस वजह से इन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों को बस्ती से निकलने का हुक्म दिया। जब लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथी बस्ती से निकल गए तो लूत अलैहिस्सलाम पर कौम पर अज़ाब नाजिल किया। एक फरिश्ते ने इनकी बस्ती को उठाकर आसमान तक बुलंद किया और फिर उसे उल्टाकर ज़मीन पर दे मारा। इसके बाद इन पर कंकर की पत्थरियों की बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बेहया कौम लूत अलैहिस्सलाम की कौम थी। ये औरतों को छोड़कर मर्दों में दिलचस्पी रखते थे। ख़ासकर मुसाफिरों में से कोई भी खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसे अपना शिकार बना लेते। तलमूद में लिखा है कि अहले सदूम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सख्त जालिम, धोखाबाज और बदमामला थे। कोई मुसाफिर इनके इलाके से बाखैर वफ़ियत से नहीं गुजार सकता था। कोई गरीब इनकी बस्तियों से रोटी का एक टुकड़ा भी ना पा सकता था। कई मरतबा ऐसा होता था कि बाहर का आदमी इनके इलाकों में पहुंचकर फाकों से मर जाता था और ये लोग उसके कपड़े उतार कर उसकी लाश को बरहना दफन कर देते। अपनी वादी को इन्होंने एक बाग बना रखा था, जिसका सिलसिला मीलों तक फैला हुआ था। इस बाग में वो इंतहाई बेहयाई के साथ एलानिया बदकारियाँ करते थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें तौहीद की दावत दी और बदकारी के इस घिनौनी अमल से तौबा करने का हुक्म दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम ये क्यों करते हो कि तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो। हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। तो फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अहले सदूम को दिन रात वाज़ो नसीहत किया करते थे, लेकिन इस कौम पर इसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो बदनसीब बहुत फ़ख्रिया अंदाज में ये काम करते और उन्हें हज़रत लूत का समझाना भी बुरा लगता था। लिहाजा उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह भला कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने नसीहत व तबलीग का सिलसिला जारी रखा। लिहाजा एक दिन अहले सदूम ने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया
اللہ تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین عمل فحاشی اور بدکاری کے باوجود لوط علیہ السلام کی قوم کو ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام میں سے ایک دن کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان نہیں لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہذا اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر 2 نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو مجھے، کیا تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس شرمسار جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کی بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بازد تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت ظاہر ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات کو ہی نکل کھڑے ہوئے، لیکن پھر بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم واصل ہو گئی۔ جب صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اوپر سے اکھاڑ دیا، پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان کی طرف چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کو ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے۔
جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کی دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیالوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے معاملات اور کام میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل صدوم یعنی پتھر بنا دیا گیا تھا۔ ان کے بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہیں، جو لوگوں کے لیے ایک عبرت ہیں۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحش عمل کو باعث فخر سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین عمل کیا ہے؟ تو اس پر ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدفعلی کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے، اور مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ سب چل رہا ہے، بلکہ اس کبھی کام کو قانون کی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ اللہ ہماری دنیاوی اور آخروی زندگی کو بہتر بنانے کی عقل اور عمل عطا فرمائے۔ قوم لوط کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار مواقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیں، مگر جب کوئی قوم مسلسل نافرمانی اور بدعمالی پر قائم رہتی ہے تو اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرتی رویوں کو درست کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ کہانی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہے اور ہمیں ایک بڑی سبق آموز نصیحت بھی فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات پر مکمل عمل کرنے کی توفیق بخشے اور ہمیں اپنی دنیا آخرت سنوارنے کی ہدایت عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ آپ کا شیئر کرنا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔